السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گی جس کا نام ہے بھوکا چوہا۔ ایک گاؤں میں چوہوں کا خاندان رہتا تھا۔ ان میں ایک چوہا ایسا تھا جس کو کھانے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ وہ ہر وقت کھاتا اور سوتا ہی رہتا تھا۔ وہ ہر وقت کھاتا رہتا لیکن اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا۔ اس کی اس عادت سے اس کے گھر والے بڑے پریشان تھے۔ بیٹا اتنا نہ کھایا کرو، صحت خراب ہو جائے گی۔ نہیں ممی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگلے دن ککی کے دوست کا جنم دن تھا۔ اس کا دوست اسے بلاوا دینے آیا۔ بھائی کل میرا جنم دن ہے، تم میرے گھر کل پارٹی پر ضرور آنا۔ ہاں میں ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد چنٹو وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ککو پارٹی میں گیا۔ وہاں پر بھی وہ اپنی بھوک پر قابو نہ رکھ سکا اور مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی سارا کیک کھا گیا۔ یہ دیکھ کر سب کو غصہ آیا اور اسے پارٹی سے جانے کا کہنے لگے۔ تم نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا، جلدی یہاں سے چلے جاؤ۔ تم تو بڑے بھوکے ہو۔ ناراض ہو کے ککو اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد بھی ککو کی کھانے کی عادت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اگلی صبح ککو کا ایک دوست اسے بلانے آیا۔ کوکو چلو کھیتوں میں جائے، آج کسانوں کی فصل بہت زبردست ہو رہی ہے اور آج کھانے کو بہت کچھ ملے گا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، آج بہت مزہ آئے گا۔ ککو اور پنٹو اپنے سارے دوستوں کے ساتھ کھیتوں میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر فصلوں پر ٹوٹ پڑے۔ سب نے جلدی جلدی کھانا کھا لیا لیکن بھوکے چوہے کا پیٹ نہیں بھرا۔ یہ دیکھ کے اس کا دوست پنٹو بولا، اور جلدی کرو نا، ہم نے جانا بھی تو ہے۔ اور رک جاؤ یار، اتنی بھی کیا جلتی ہے، پیٹ بھر کر کھانے تو لو اور ایک لمبا سا ڈکار لینے دو، پھر چلیں گے۔ یہ کہہ کر ککو پھر کھانے لگا اور پنٹو بولا، او یار جلدی کرنا۔ ہاں یار ٹھیک ہے نا۔ اتنے میں سارے چوہے بھاگنے لگے۔ ارے بھاگو، بلی آ گئی۔ سب چوہے تیزی سے بھاگنے لگے پر بھوکا چوہا آہستہ آہستہ چل رہا تھا کیونکہ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ تب اس نے اپنے دوستوں کو آواز دی، او میرے لیے تو رکو۔ اتنے میں ککو کا پاؤں پھنس گیا۔ جلدی جلدی اپنا پاؤں نکالنے لگا۔ بلی بھی آہستہ آہستہ اس کے پاس آ رہی تھی۔ آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، آج تو میری دعوت ہو گئی۔ تبھی ککو کا پاؤں نکل گیا اور وہ لنگڑاتا ہوا وہاں سے بھاگنے لگا تو بلی بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ککو کا گھر آ گیا۔ یہ سوچ کر ککو آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ تبھی بلی بھاگ کر آ گئی۔ جیسے ہی ککو اپنے گھر میں گھسنے لگا دروازے میں پھنس گیا کیونکہ کھا کھا کے اس کا پیٹ اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں بھی نہیں جا پا رہا تھا۔ اندر سے سارے چوہے اسے اندر کھینچنے لگے۔ باہر سے بلی اس کی دم پکڑ کر اسے باہر کھینچنے لگی۔ یہ دیکھ کے ککو چلانے لگا اور رونے لگا۔ بلی نے اس کی دم نہیں چھوڑی۔ اتنے میں اس کی دم ٹوٹ گئی اور بلی دڑام کر کے پیچھے گر گئی۔ سب چوہوں نے ککو کو کسی طرح اندر کھینچ لیا۔ اس کے بعد ککو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے کھانے کا لالچ چھوڑ دیا۔ پیارے بچوں، اس سے ہم نے یہ سیکھا، کسی بھی چیز کی لالچ ہمیں برباد کر دیتی ہے۔